جب کوہ صفا پر حضور نے قریش کو وانذر عشیرتک الاقربین اور اب اقارب کو قریش کو بلا کے جب دعوت توحید اور دعوت اسلام سب سے پہلی بار دی، ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے محمد اس لیے ہمیں جمع کیا؟ حضور کی طرف اشارہ کیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ بس ہاتھ اٹھا کر اس بدبخت نے اتنا جملہ بولا تھا، رب کائنات کی غیرت محبت کو گوارا نہیں ہوا، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ سے بات کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ارے 1,24,000 انبیاء کی تاریخ میں مجھے دکھا دو کہ خدا پہلے بھی کبھی یوں بولا تھا؟ ارے یہ خدا کا کام ہے کہ کہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ کمال محبت ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بات کی، یہ جسارت خدا کو گوارا نہیں ہوئی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، او ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ اور تیرے دونوں ہاتھی ٹوٹ جاؤ بے ایمانا، اور تو برباد ہو جائے۔ پھر ابو لہب کی بیوی آقا کو تکلیف دی، اوجری لا کے سجدے میں گرا دی، تکلیف دی، اس نے ہاتھوں سے تکلیف دی۔ دیکھیے کوئی ادھر مکہ کی سرزمین پر کوئی کام کرتا ہے، وہ ادھر جواب دیتا ہے اور اپنا قرآن بناتا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان بے ایمانا، اور اس کی تیری بیوی، یہ قرآن کہتا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر اوجڑی کا بوجھ پھینکا، فرمایا تیری بیوی بھی تباہ ہو جائے، کیڑی اور لکڑیاں دی گنڈ اٹھان والی۔ یہ خدا کا کلام ہے، مجھے پورے قرآن میں، مجھے پوری تورات میں، پوری انجیل میں، صحائف میں کسی نبی کی ساتھ کی گئی گستاخی پہ خدا کی محبت ایسے غیرت میں آ گئی ہے۔ ایسا بولتا ہوا خدا کہیں دکھا دے، خدا یوں بولا ہے، سب کچھ ہوتا تھا، آرے چل جاتے تھے، تہمتیں لگتی تھی، وہ کہتا ان کو یوں کہہ دو، انہیں یوں کہہ دو، انہیں یوں کہہ دو۔ جب حضور کی باری آئی وہ کہتا تیری بیوی اور گٹھا اٹھان والی، میں اسے پنجابی میں سیدھ، آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایسے کون کرتا ہے لڑائی میں باتیں، یہ رب کی شان ہے رب کی شان۔ وہ رب اس مقام پر آ کے کلام کرتا ہے، کیوں؟ اسے محبوب سے محبت اتنی ہے، جب اس کے محبوب کی طرف کوئی گستاخی کی نگاہ کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، اس وقت وہ نہیں دیکھتا میں خدا ہوں، وہ کیا دیکھتا ہے؟ یہ مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن خود گھڑ لیتے ہیں، خود بنا کے لاتے ہیں۔ وہ بول اٹھا، حضور کو نہیں فرمایا جواب، فرمایا ما ینطق عن الہوی، یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحی، جو بولتا ہے اس کے لب کھلتے ہیں وہ میرا کلام ہوتا ہے۔ معراج کی ایک رات نہیں، اس میں کروڑ بات ہے۔ سفر عروج کے آخر میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ آپ اس آیت کا ایک میں تفسیری تجزیہ کرتا ہوں، 4 منزلوں کا بیان ہے اس ایک آیت میں۔ ثم دنا 4 قربتوں کا بیان، فرمایا پھر وہ قریب ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں۔ ثم دنا کی تفسیر، کون قریب ہوا؟ سیدنا انس بن مالک سے مروی اور عبداللہ ابن عباس سے، فرمایا ثم دنا الجبار رب العزت فتدلی فکان منہ قاب قوسین، اللہ قریب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گئے بلا واسطہ کلام کے لیے، وہاں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب ہمارے مقرر کردہ وقت اور مقام پر موسیٰ آ گئے، اور آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا ثُمَّ دَنَا، پھر میں آ گیا، اللہ قریب ہو گیا۔ فرمایا حبیب یہاں تک آپ آئے ہیں، محبوب اب رک جا، کچھ ہمیں بھی آ لینے دیں۔ ثُمَّ دَنَا دنو میں اشارہ اللہ کی طرف ہے، اور تفسیر میں نے انس بن مالک، عبداللہ ابن عباس اور امام بخاری کی روایت سے کی۔ اللہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا۔ دنا میں 3 لفظ ہیں، دال نون یہ 3 لفظ ہوں جس مادہ میں، اور جس مادہ میں 4 ہوں تو لفظوں کی کثرت، حروف کی کثرت معنی کی کثرت پہ دلالت کرتی، تو وہ قریب ہوا۔ پھر فرمایا فتدلی، پھر وہ اور قریب ہوا، یعنی پھر وہ اور اتنا قریب آیا کہ قربت بڑھ گئی۔ فکان قاب قوسین، پھر اور قریب ہو گئے اتنے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہے، او ادنا، اس سے بھی قریب تر ہو گئے، اور وہاں 2 کمانوں میں فاصلے کی حد کا بیان ہے، اور او ادنا اس میں حد کا بیان اٹھا لیا۔ سیدنا امام جعفر الصادق وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ دنا دنو جب مخلوق کی طرف سے ہو تو اس کے لیے حدود ہوتی ہیں، جب دنو اللہ کی طرف سے ہو قربت تو حدود اٹھا لی جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، اور 2 قربتوں کے بعد فرمایا
فکانا قاب قوسین او ادنا، یہ جو فرمایا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اس میں حضور اب یہاں پہنچ کر اللہ کے کتنے قریب تھے اس قربت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، اور پھر چونکہ قرب مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، قرب کا اجرا جاری تھا، رکا نہیں تھا، فرمایا فَأَوْ أَدْنَا، ادنا میں حد کو اٹھا دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اتنا اور قریب ہو گئے کہ او ادنا، کہ پھر فاصلہ ہی نہ رہا۔ جب قاب قوسین سے او ادنا دنو مبالغے پر آ گیا تو اتنا قریب ہو گئے کہ لوگوں اور تو کچھ نہیں بتاتے، یہی سمجھ لو کہ گویا فاصلہ نہ رہ گیا، صرف اتنا تھا کہ یہ محمد تھا وہ خدا۔ یہ جو چار مرحلے ہیں قرب کے، پہلے مرحلے میں ثم دنا، حضور کو قرب افعال عطا کیا، اور حضور کے افعال اللہ کے افعال میں فنا ہو گئے، قرب افعال عطا کیا، اور افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہو گئے، یہ درجہ فنا افعال تھا۔ فتدلّا، پھر قرب اسماء تھا، پھر حضور کے اسماء نام اللہ کے ناموں میں فنا ہو گئے، صفات مصطفیٰ صفات خدا میں فنا ہو گئے، افعال مصطفیٰ افعال خدا میں فنا ہوئے، پھر صفات مصطفیٰ اسماء مصطفیٰ اسماء خدا میں فنا ہوئے، پھر فکان قاب قوسین، جب قرب اور بڑھا تو یہ قرب صفاتی تھا، پھر صفات مصطفیٰ، اور ادھر صفات خدا، صفات مصطفیٰ اور صفات خدا اتنی قریب ہوئی کہ مصطفیٰ کی صفتیں خدا کی صفات میں فنا ہو گئی۔ ثم دنا کے مقام پر افعال الہیہ کا رنگ مصطفیٰ کے افعال پہ چڑھ گیا، اب مصطفیٰ کے افعال ایسے ہو گئے کہ صادر تو مصطفیٰ سے ہوتے تھے، رنگ خدا کے افعال کا تھا۔ پھر جب تدلّا کے مرحلے سے گزرے تو پھر اسماء الہیہ کا رنگ اسماء الہیہ مصطفیٰ پہ چڑھ گیا، تو یوں تھا کہ نام مصطفیٰ کا تھا مگر وہ حضور کے اسماء خدا کے اسماء میں فنا تھے۔ پھر قاب قوسین میں صفات کا دونوں طرف سے اتنا قرب ہوا کہ صفات محمدی صفات الوہیت میں فنا ہو گئی، اب مصطفیٰ کی صفات تھی تو مصطفیٰ کی پر حضور کی نہ رہی، وہ خدا کی صفات ہو گئی۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں آیا طالوت اور جالوت کا، تو قرآن مجید نے کہا وَقَاتَلَ داود جالوت، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ مقام جب کعبہ قوسین قرب بڑھ گیا تو یہ مقام تفرقہ سے نکل آئے اور مقام جمع میں آ گئے۔ ثم دنا فتدلّا، یہ حضور کے مقام کے مطابق ہر ایک کا تفرقہ، انبیاء کا مقام تفرقہ انبیاء کا اولیاء کے مقام جمع سے بھی بلند ہوتا۔ جب مقام جمع میں آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے لیے کہا قاتل داود جالوت، کہ حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دی۔ پھر آقا علیہ السلام کو بھی ایک واقعہ آیا کہ آپ نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، حضرت داؤد نے مارا تو اللہ نے کہا داؤد نے جالوت کو قتل کیا، جب مصطفیٰ نے مارا تو فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب وہ تو نے نہیں مارا جو تو نے مارا، وہ تو نے نہیں مارا، اذ رمیت جو تو نے مارا، اذ رمیت میں مقام محمدی کا تفرقہ تھا، جو تو نے مارا تو مارنے کی نسبت حضور کی طرف کی، یہ مقام تفرقہ تھا تصوف اور معرفت میں، نسبت فعل حضور کی طرف کی، جو تو نے مارا وما رمیت، وہ تو نے مارا ہی نہیں۔ باری تعالیٰ داؤد نے مارا تھا تو آج تک یہ کہتا ہے کہ داؤد نے مار دیا جالوت کو، تیرے داؤد نے مارا تو تو فرماتا ہے جالوت کو داؤد نے مار دیا، اور مجھے فرماتا ہے جو تو نے مارا تھا وہ تو نے مارا ہی نہیں۔ اذ رمیتا میں مقام تفرقہ تھا، وما رمیتا جب فعل کی نسبت کی نفی کر دی یہ مقام جمع ہو گیا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، صرف اتنا اشارہ، یہ مقام جمع ہو گیا۔ تو سوال ہوا باری تعالیٰ آپ نے فرمایا جو آپ نے ماری تھی وہ آپ نے نہیں ماری، تو چلو نفی تو ہو گئی، میں نے نہیں ماری، تو بتا دے پھر ماری کس نے؟ اس نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وہ میں نے ماری۔ یہ مقام جمع الجمع ہے۔ لوگوں رب کائنات نے تاجدار کائنات کو مصطفیٰ کو اپنے قرب کی ان رفتوں پر فائز کیا ہے جہاں نہ قرب تفرقہ بچا نہ قرب جمع بچا، جمع الجمع کے اس مقام پر پہنچایا کہ مصطفیٰ کسی کو مار دے تو حضور کا مارنا نہیں،
خدا کا مارنا ہے۔ اس طرح مصطفیٰ مانچسٹر سے غلاموں کو سن لے تو حضور کا نہیں خدا کا سن۔ مصطفیٰ کسی کو عطا کر دے، مصطفیٰ کا نہیں خدا کا عطا کرنا ہے۔ الغرض مصطفیٰ جس پر جہاں جہاں کرم کرتے ہیں، مت سوچا کرو کیسے۔ خدا نے جواب دے دیا، ان ولکن اللہ رما، میں کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے فعل میرے فعل میں فنا ہو چکے، ان کے صفات میری صفات میں فنا ہو چکی۔ تو باری تعالیٰ بس یہاں تک معراج تھا؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا او ادنا، اس سے بھی قریب ہو گئے۔ جب قربت اور بڑی تو ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو۔ اب جب ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو گئی تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو، بس اتنا پتا ہے کہ جب حضور کی ذات خدا کی ذات میں فنا ہو گئی تو دیکھتے تو مصطفیٰ ہوتے اور جلوہ مصطفیٰ میں خدا کا ہوتا۔ اس لیے پھر آقا علیہ السلام پلٹے اس مقام، اور کعبہ قوسین میں دو قوسوں کا فاصلہ کمانوں کا، وہ کیا تھی؟ ادھر قوس عبدیت تھی، ادھر قوس احدیت تھی۔ یہ قوس محمدی تھی، ادھر قوس الوہیت تھی۔ اور پھر اتنا قریب کیا کہ پھر ذات بھی ذات میں فنا کر، اور نتیجتاً پھر جب واپس پلٹے اس کا اثر کیا تھا؟ جب پلٹے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، بعض عرفاء نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی کی التجا کی تھی، باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، جس کا جواب آیا تھا لن ترانی۔ بعض عرفاء نے یہاں نکتہ بیان کیا کہ یہ التجا موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار کی تھی۔ فرمایا موسیٰ تیری آنکھ میرے جلوے کو تو براہ راست کر نہیں سکتی، تو نے چونکہ 9 بار طلب کی ہے میری رؤیت، میرا دیدار، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم نے 9 کی 9 درخواستیں محفوظ کر لی ہیں۔ جب وقت آئے گا ایک ہی رات میں ساری 9 کی 9 درخواستوں پر عمل کرا دیں، چونکہ انہوں نے مانگا تھا رب ارنی، اپنا جلوہ کرا، تو معراج کی شب موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، کہا میرے موسیٰ مصطفیٰ ذات اس کی ذات میری ذات میں فنا ہو کے آ رہی ہے، اس کی صفات میری صفات میں فنا ہو کے آ رہی ہیں، اس کے جلوے میرے جلوے میں فنا ہو کے آ رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ پلٹ کے آ رہا ہے، نمازیں میں نے 5 ہی دینی ہیں، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکے گی، روزے 1 مہینے کے ہی دینے ہیں، مگر ابھی بھیجتا ہوں 50 نمازیں 6 مہینے کے روزے دے کر، تو انہیں واپس موڑتے جانا، میں ہر بار 5 نمازیں معاف کرتا جاؤں گا، 9 بار تم ان کو دیکھ لینا، میں بھی ان کو دیکھ لوں، 9 بار تیری 9 درخواستیں محفوظ ہیں، آرڈر کرتے ہیں ایک ہی رات ساری درخواستیں قبول۔ اب تو مصطفیٰ کو دیکھتا جا، اسی کو تکنا جلوہ خدا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ نمازیں معاف کروا رہے تھے، ایک ایک درخواست پہ عمل ہو رہا تھا، وہ حضور کو تکتے گئے، حضور کو تکتے گئے، اور ادھر واپس پلٹ کے آقا عرض کرتے، پھر 5 کم کر دیتا، وہ پہلی بار ہی 45 معاف کر سکتا تھا، کچھ چکر ضروری مروانے تھے، تو چکروں میں بھی تو کوئی بات تھی نا، ضرور مروانے تھے 9 چکر، کوئی بات تو تھی، وہ ساری ایک ہی بات تھی جو اول سے آخر تک چل رہی ہے، وہ محبت کی بات۔ تو 9 بار ہم بھی دیکھتے رہیں، تم بھی دیکھتے رہنا، یہ بھی ہمیں دیکھتا رہے گا، ہم بھی تکتے رہیں گے۔ اس لیے اس نے فرمایا، اللہ پاک نے وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے اگر حویجن سے مشتق ہو، اور ہویجن پیش سے مشتق ہو تو اس کا معنی نیچے آنا بھی ہے۔ حویجن سے ہو تو اوپر جانا، ہویجن پیش کے ساتھ ہو تو معنی نیچے آنا۔ وہ جو حضور جاتے اور آتے وہ کہتا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے سونیا ستارے آتے ہیں، قسم ہے سونیا روشن ستارے، تیرے اوپر آن دی گی قسم تے تیری واپس جان دی گی۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، بار بار سونا جب تو اوپر آتا ہے، تیرے جس دھوم دھام سے آتا ہے تیرے آنے کی قسم، جس شان سے جاتا ہے پھر تیرے جانے کی قسم۔ ہم تو تجھے دیکھتے ہیں تو وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا کہتے ہیں، جب تجھے واپس جاتا دیکھتے ہیں پھر وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، تیرے آنے کی قسم، تیرے جانے کی قسم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو 9 بار دیدار کرایا اللہ پاک، اور واپسی پر پھر عرض کیا 5 نہیں پڑھ سکیں گے، 5۔ تو حدیث بخاری شریف میں ہے، آقا اللہ نے نہیں منع کیا کہ اب نہ آنا، اب 5 معاف نہیں ہوں گی، وہ تو حضور چلے جاتے تو آپ کا تو ویسے ہی کام ہو جاتا ہے۔
حضور اللہ نے نہیں روکا کہ محبوب اب نہ آنا، بخاری شریف اٹھائیے، یہ مقام محبوب ہے۔ جب بعد میں کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ نے کہا مجھے اب حیا آتی ہے، جو لے کے آ گئے، اور اس لیے معاف نہیں کرواتا کہ جو لذت معراج میں آج رات میں نے لی ہے، چاہتا ہوں اس کا کچھ حصہ اپنی امت کو بھی دے دوں۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جو نعمت مجھے اللہ سے ملتی ہے میں اس کا حصہ امت کو دیتا ہوں۔ جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، تو صحابہ کرام نے باتیں کی اور کہا کہ جو نعمت حضور کو ملتی ہے آقا علیہ السلام اس میں سے حصہ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ جو اللہ اور فرشتے حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، درود، اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو اس میں کوئی حصہ ہمیں ملے گا؟ اب ہمت نہیں پڑتی تھی کہ یہ بات کون جا کے پوچھے، سیدنا ابو بکر صدیق کو تیار کیا، جا کے پوچھیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہر نعمت میں سے حصہ عطا کرتے ہیں، تو اللہ آپ پر جو درود صلاۃ بھیجتا ہے اور فرشتے کی، اس نعمت سے بھی حصہ ملے گا؟ انہوں نے جب میں نے آپ کو بتایا حضور کی شان ایسی تھی کہ ان سے صرف پوچھنے کی دیر تھی، جواب خدا دیتا، تو جب پوچھا کیا اس میں سے حصہ ملے گا، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو یہ آیت دے کر بھیجا، فرمایا جا کے بتا دو هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے۔ تو مومنوں، اللہ اس کے فرشتے جس طرح مصطفیٰ پہ درود بھیجتے ہیں، صلاۃ علی النبی اس نعمت اور کرم کا حصہ تمہیں بھی عطا کیا ہے کہ تم پر بھی بھیجتے ہیں تمہارے حسب حال، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ درود و سلام بھیجتا ہے جو حضور سے ایسی نسبت رکھتے ہیں، غلام جو حضور کی نعمت کی خیرات مانگتے ہیں، ان پر اللہ درود و سلام بھیجتا ہے۔ یہ تو ہو گیا درود، یہ کیا ہوا؟ درود بھیجتا ہے، اور حضور پر نعمتیں دو کی، ایک اللہ درود بھیجتا ہے، ایک سلام بھیجتا ہے بے انبیاء پر، سلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو درود بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ کیا ہم پر سلام بھی بھیجے گا؟ اس نے فرمایا ہاں، جو میرے محبوب پر درود بھیجے گا اس پر درود بھیجوں گا، جو میرے مصطفیٰ پہ سلام بھیجے گا اس پر سلام پڑھوں گا۔ ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور پھر ارے مصطفیٰ سے نسبت اگر قائم رکھو تو تحیتہم، پھر جب مر کے قیامت میں آؤ گے تو عالم آخرت میں معلوم ہے تمہاری پیشوائی، تمہارا ریسیپشن، استقبال کیسے ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اور جب آخرت میں آؤ گے تو تمہارا استقبال سلام۔ سو جو حضور پہ صلاۃ درود بھیجے گا اسے اللہ کی طرف سے درود کا حصہ ملے گا، اور جو حضور پر سلام پڑھتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ سے سلام کا استقبال ملے گا۔ وعد لہم اجرا کریما، اور ان کو اجر عظیم اور اجر کریم ملے گا۔ تو صلاۃ درود و سلام کی نعمت نماز کی شکل میں۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہ 3 طبقات ہوں گے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور مقربون، اور جو اصحاب الیمین ہیں ازواج ثلاثہ، 3 طبقات قیامت میں آخرت میں کر دیے جائیں گے، اور جو جنت والے لوگ ہیں اصحاب المیمنہ اور اصحاب الیمین، جنتی لوگ، ان کے لیے فرمایا سلام لک من اصحاب الیمین۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تفسیر جو صحابہ تابعین سے مروی، اس میں فرمایا میرے محبوب آپ پر سلام بھیجتے ہیں جنت والے، وسلام لک من اصحاب الیمین، میرے محبوب کا، اس کے مخاطب حضور ہیں، ایک تفسیر سے فرمایا میرے محبوب آپ پر سلام بھیجتے ہیں اہل یمین، جو جنت میں بھیج دیے گئے اصحاب الیمین، ان کی طرف سے آپ پر سلام ہو۔ اس آیت نے ایک عقیدے کا نقطہ حل کر دیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کا نام اللہ نے اصحاب الیمین میں لکھ لیا، جنہیں اللہ نے اصحاب الیمین میں شامل کر لیا، کیونکہ اللہ نے قید لگا دی فسلام لک من اصحاب الیمین۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اصحاب یمین کے لیے آپ کے سبب سے سلامتی، اصحاب یمین پر آپ کی وجہ سے سلام ہے، تو ان پر سلام ہوا۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ اصحاب یمین یعنی جنتیوں کی طرف سے مصطفیٰ تجھ پر سلام۔ اللہ پاک نے قید لگا دی کہ حضور پر سلام پڑھنے کی توفیق اور اجازت صرف ان کو ہے جن کا نام اصحاب الیمین اہل جنت میں ہے۔ تو جو حضور پر سلام پڑھنے کی جنہیں توفیق نصیب نہ ہو وہ علمی بحثوں میں نہ الجھیں،
جائز ناجائز کی بحث نہ کریں، انہیں فکر غور اور غم کرنا چاہیے اور اصلاح کرنی چاہیے کہ انہیں جو توفیق نہیں ملی ان کا نام اصحاب جمین میں نہیں ہے۔ وہ حضور پر سلام پڑھیں تاکہ اللہ اس کے صدقے سے اصحاب الشمال سے نکال کے اصحاب الجمین میں شامل۔ تو آقا علیہ السلام نماز لائے تو درود و سلام تو سلام کا تحفہ تھا، اور نماز لائے کہ جو لذتیں، جو لذت اور جو حلاوت اور جو کیف و سرور آج معراج میں ملا ہے، چاہتا ہوں کہ اس کا حصہ اپنی امت کو بھی دے دوں۔ امت کو نماز دی، نماز دی، اور کسی عبادت کو معراج نہیں کہا، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب نماز کا وقت آتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے، فرماتے ارحنا یا بلال۔ اذان دینے کے لیے کہنا ہوتا نا کہ اذان پڑھو نماز کی، تو اذان پڑھو نماز کے لیے نہیں فرماتے، فرماتے ارحنا یا بلال، اللہ اکبر کے ذریعے ہمارے دل کو ٹھنڈا کرو، ہمارے روح کو ٹھنڈا کرو۔ کبھی غور کیا کہ وہ روح کو ٹھنڈا کرو، دل کو ٹھنڈا کرو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تو اذان کہے گا، ہم مصلی پہ کھڑے ہوں گے، حالت نماز میں جسم فرش پہ ہوگا، میری روح پھر عرش پہ جائے گی، اور نماز میں پھر معراج کی لذت آئے گی۔ تو امت وہاں تو جا نہیں سکتی، اس لیے معراج کو یہاں ان کے دل میں رکھ دیا، اس معراج کا حصہ کہ نماز پڑھو اس ذوق و شوق اور کیف کے ساتھ کہ اس میں معراج کی رات کی کچھ لذتیں مل جائیں، لذت مناجات ملے، لذت عبادات ملے، لذت تحیات ملے، لذت تسلیمات ملے، لذت مناجات ملے، لذت سماع ملے، لذت مشاہدہ ملے، انہ هو السمیع البصیر، لذت سماع ملے، لذت شہود ملے۔ نماز یوں پڑھو کہ جسم فرش پر ہو، روح عرش پر۔ اگر اس کیف کے ساتھ نماز ذوق اور لذت سے پڑھا کرو تو پھر نماز کا حصہ ملتا ہے کہ اس نماز کی معراج کو پھر معراج پر پہنچانا ہو تو رات کے اندھیروں میں تہجد کے لیے اٹھا کرو۔